باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے. جی بالکل, باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے کے ساتھ میں ہدایت سائر سلام کہتا ہوں. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے, خیر سے ہوں گے, خوشباش ہوں گے اور دن اچھے سے اپنے مٹ تک پہنچ گیا ہوگا اور کام کاج بھی عروج پہ ہوں گے اور آواز بھی آپ کی سماعتوں سے خوب ٹکرا رہی ہوگی. اور یقیناً آواز اور سماعت کا رشتہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ جب بھی ملتا ہے ایک نیا ہی ماحول بن جاتا ہے. جی باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے, اس کی پروڈیوسر ہیں جی سیان بی بی بلوچ اور نگران ہیں میمونہ شمیل, اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں FM 93 سے. بالکل جی, آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے ہو اور ساتھ میں مہمان نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے. سو آج بھی ہم نے ایک مہمان کو بلایا, یہاں بہت خوبصورت شاعرہ ہیں. میں گزشتہ کچھ دنوں پہلے ان سے ملاقات ایک مشاعرے میں ہوئی اور کیا خوبصورت پڑھتی ہیں, ترنم کیا کمال ہے. آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے واہ کیا بات ہے. جی میری مراد ہے ڈاکٹر خالدہ انور سے, اور ان کی ایک کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے, کہاں گمان میں تھا. آج ان سے ہم بات کریں گے, ان کی شاعری سنیں گے, آپ کو بھی سنائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لاہور سے تشریف لائی ہیں, کراچی کا موسم کیسا لگا آپ؟ ہاں اچھا ہے, یہ نسبتاً برداشت ہونے والا ہے. وہ تو بہت ٹھنڈ ہے, وہاں پہ زیرو ہو رہا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ حد نگاہ بھی زیرو ہو رہی ہے. ہاں بالکل بالکل. جب اتنی دھند پڑ جاتی ہے تو کیسے گھومتے پھرتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ؟ ویسے ہاں لیکن خبروں میں بہت دھند آ رہی ہے. جو بھی ہو, معمولات زندگی کبھی نہیں رکتے, وہ چلتے ہی رہتے ہیں. وہ ٹٹول کے ایک گاڑی کے پیچھے دوسری لگا کے لائٹیں جلا کے بس کچھ نہ کچھ کر کے چلتا رہتا ہے سب. تو اس ٹٹولنے میں کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی گاڑی نے کسی اگلے والے کو؟ جی ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے پھر. تو بالکل جی, میں چونکہ ابھی خبریں دیکھ رہا ہوں, خبروں میں یہی چل رہا ہے کہ جی بڑی فوگ ہے وہاں پہ اور حد نگاہ صفر ہو گئی ہے, اور گاڑیاں جو ہے ٹکرا رہی ہیں. جی موٹر وے کا فلاں سا بند ہو گیا, جی فلاں سا بند کیا, یہاں سے کھل گیا, جی ٹی روڈ کھل گئی. تو یہ بڑا ایڈونچر رہتا ہوگا زندگی میں. جی بالکل بالکل. اچھا, جب بھی آپ کبھی وہاں سے کراچی آتی ہیں تو کیا کچھ فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ویسے ہر چیز میں فرق ہے, ماحول میں, رہن سہن میں, بات چیت میں, زندگی کی جو وہ ہے نا رنگینی میں بھی, اور وہ رفتار میں, رفتار میں بہت فرق ہے. وہاں رفتار سلو ہے, یہاں جی وہاں سلو ہے, یہاں تو بہت فاسٹ ہے. اچھا ہاں جی, ہر چیز میں فرق ہے. تو آپ کو کتنا وقت لگا وہاں سے یہاں پہنچنے میں؟ اتنی فاسٹ ہے, میرا اندازہ کروں. اصل میں کراچی یونیورسٹی سے پڑھی ہوں, مطلب یہیں تھی میں. ہاں ساری ایجوکیشن میری کراچی کی ہے. وہ بعد میں لاہور میں شفٹ ہوئی ہوں. اصل میں میرا شہر جو ہے کہنا چاہیے وہ کراچی ہی ہے. یعنی پھر آپ کراچی کو مس تو کرتی ہوں؟ بہت بہت کرتی ہوں, اسی لیے تو بھاگ بھاگ کے آتی ہوں پھر. اچھا, شاعری کا موسم کہاں کا اچھا ہے, لاہور کا یا یہاں کا؟ شاعری کا موسم تو ہر جگہ ایک سا ہوتا ہے. اچھا, شاعری کا موسم ہر جگہ ایک سا ہوتا ہے. بالکل جی, شاعری کا موسم ہر جگہ ایک سا ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا. تو میں چاہتا ہوں کہ شاعری کے اس موسم میں آج جو ہے وہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ ذرا شاعری کے اس موسم میں یہ کیا سنا رہے ہیں ہمارے سننے والوں کو, کچھ سنا دیجیے پھر. ایک غزل کے چند اشعار جی آپ کی سماعتوں کی نظر کے. تیری خواہش نے یوں اسیر کیا, واہ, تیری خواہش نے یوں اسیر کیا, ایک شہنشاہ کو فقیر کیا. کیا بات ہے, کیا بات. تیری خواہش نے یوں اسیر کیا, ایک شہنشاہ کو فقیر کیا, اور ہجر کے موسموں میں عارض پر, ہجر کے موسموں میں عارض پر اشک کو مستقل لکیر کیا. کیا بات ہے, کیا بات. ہجر کے موسموں میں عارض پر اشک کو مستقل لکیر کیا, اب کھلا ہے کہ تھا رقیبوں میں, اب کھلا ہے کہ تھا رقیبوں میں, تیری جانب جسے سفیر کیا. کیا بات ہے, کیا بات. اب کھلا ہے کہ تھا رقیبوں میں, تیری جانب جسے سفیر کیا, اور دل ناچیز کے عوض حاصل, دل ناچیز کے عوض حاصل, غم کا سرمایہ کثیر کیا. کیا بات ہے, کیا بات. اور آخری شعر کے گر گئے ہو میری نگاہوں سے, اس قدر خود کو کیوں حقیر کیا. کیا بات ہے. اور تیری خواہش نے یوں اسیر کیا, ایک شہنشاہ کو فقیر کیا. کیا بات. اچھا خالدہ صاحبہ, ہم بات کر رہے ہیں جی باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے کی, تو یقیناً اس شہر میں آپ رہی ہیں, بڑی یادیں ہوں گی آپ کی بچپن کے ساتھ آپ کی. تو ذرا کچھ بتائیں نا بچپن کے بارے میں, اپنا جو یونیورسٹی کا دور تھا آپ کا کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. اب بھی
میں سب سے رابطے میں ہوں. وہ واٹس ایپ گروپس ہیں ہمارے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ بھی. ابھی انہوں نے میرے اعزاز میں لنچ کا اہتمام کیا تھا, ہم ملے, ملاقات ہوئی سب سے. ہاں بالکل, دوستی بالکل تازہ ہے یہ واٹس ایپ کی وجہ سے اور میسنجر کی وجہ سے رابطے میں رہتے ہیں سب. اور اسی طرح ایک ہمارا بزم طلبہ ریڈیو کا پروگرام تھا, بزم طلبہ کا بھی گروپ ہے. اچھا جی, تو اس میں بھی سارے ایڈ ہیں, ایون کہ خوشبخت شجاعت صاحبہ, انیق احمد صاحب, مطلب بہت پہلے سینئرز بھی, ہمارے بیچ فیلوز بھی اور اب نئے آنے والے بھی اس میں سارے شریک ہیں. تو وہ رابطے میں رہتے ہیں سب, تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے, بہت اچھا لگتا ہے. کی بات کر رہی ہیں میں جب تھی نا تو میں 89 90 91 تک تھی بزم طلبہ میں. تو آپ ہم سے 10 سال سینئر ہیں. ہاں کیا بات ہے. تو وہ سارے لوگ اب بھی رابطے میں ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے ان سے. یہ ساری یادیں جو ہیں شیئر کر کے ہم بالکل وہیں پہنچ جاتے ہیں. وہ ریڈیو کی عمارت, وہ چکیں دروازوں پہ پڑی ہوئی, اور وہ ٹھنڈک. 2 بسیں بدل کے ہم ریڈیو جاتے تھے بھری دوپہر میں, ہے نا, کالج کے بعد. ہاں, اور پھر جب اس کمرے میں جاتے تھے اتنی ٹھنڈک کا احساس, وہ جو ٹھنڈا وہ تھا ریڈیو کا, پوری عمارت ہی ٹھنڈی تھی, اتنا اچھا لگتا تھا. چکوں والی جو کمرے آج بھی یاد ہیں. اتنی ٹھنڈک اتنا جو ہے وہ جو ہے ساری یہ وہیں سے, جی وہیں سے ہے, وہیں سے. اور یہ جو بھی ہم نے سیکھا وہیں سے سیکھا. کیا بات ہے. اچھا, یونیورسٹی کی آپ نے بات کی, تو یونیورسٹی آپ اگر ابھی جائیں تو آپ کو وہ بینچ, وہ چیزیں, وہ سب کچھ, وہ کبھی ناسٹیلجیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہ پوچھے. میں تو ان سے اپنے وہ جو فرینڈز, ہم نے لنچ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں انہوں نے کیا, تو میں کہہ رہی تھی یونیورسٹی میں کرنا چاہیے. مجھے تو وہاں کے سموسے نہیں بھولتے, مجھے وہ سموسے بہت یاد آتے ہیں. میں جاؤں گی ضرور وہ سموسے کھانے کے لیے. کیا بات ہے. تو یہ طے ہوا کہ اکیلے نہیں کھائیں گے پھر آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل بالکل طے ہوا. بھائی بہت سارے لوگ چلنا ہے ان کے ساتھ, سموسے کھانے جانے ہیں, ہم نے بھی جانا ہے ساتھ آپ کے. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنی ساری یادوں کو آپ یاد کر رہی ہیں, تو اگر کوئی خاص کوئی گیت, کوئی غزل یادوں کے حوالے سننا چاہیں بتا دیں, تاکہ ہمارے پروڈیوسر نکال لیں اس کو. کوئی ہے ایسا کوئی آپ جو سننا چاہیں؟ ہاں بالکل بالکل ہے. رنجش ہی صحیح ہمیشہ کا میرا فیوریٹ ہے. یونیورسٹی میں جب بھی فرصت کے اوقات ملتے تھے تو میرے جو دوست تھے سارے وہ کہتے تھے جی خالدہ اب اگر گنگنائے رنجش ہی صحیح تو کیسے گنگنائیں؟ اوہ اچھا, مجھ پہ ہی آ گئی. میں نے تو کہا آپ سنانے والے ہیں. میں تو سناؤں گا, وہاں تو سناؤں گا, لیکن چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کی مدھر سی آواز ہمارے سننے والوں کی سماعتوں میں ذرا ٹکرائے, تاکہ پتہ چلے کہ بھائی یہ جو فرمائش آئی ہے, فرمائش کرنے والا کتنا سریلا ہے. تو پھر کچھ اور سنا دیتی ہوں رنجشی سے, تو آپ بجا لیں گے نا ایک مصرع خالی, میں بجانا کیا ہے. رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے, رنجشی سہی آپ ہی سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے ان کی چائے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مہمان جو ہیں وہ بہت ہی گہری یادوں میں کھو گئی خان صاحب کو سنتے ہوئے. خیریت؟ وہ اصل میں خان صاحب کے ساتھ میری بہت یادیں ہیں. اچھا کیا بات, یادوں کی بات کر رہے ہیں تو ملاقاتیں ہیں اور یادیں ہیں, تو ضرور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب میں نے ایک غزل ان کی سنی, مگھم بات پہیلی ایسی بس وہی بوجھے جس کو بجھائے, تو اتنی وہ اچھی تھی اور دل پہ اثر کرنے والی تھی. بس وہ ایک دفعہ تو پہلی دفعہ گئے, پھر اس کے بعد ہفتے میں 1-2 دن ضرور ہم ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. بیمار تھے تو پھر وہ ان کا یہ تھا کہ ہر روز ایک نیا موضوع وہ ان کے دماغ میں ٹھہر جاتا تھا اور وہ اسی پہ بولتے رہتے تھے. کوئی ایک جملہ, کوئی ایک موضوع, تو وہ اس پہ بات کرتے رہتے تھے. ایک دن بات کرنے لگ گئے سچائی پہ کہ سچ بولنا چاہیے, سچائی کے موضوع پہ ساری وہ باتیں, وہ بار بار ایک ہی باتیں سچ کے حوالے سے آتی رہی. ہاں بہرحال وہ کیسا پایا آپ نے ان کو؟ بہت اچھے, بڑے لونگ, بہت محبت کرنے والے, بڑے شفیق بچے. وہ ان کے گھر جاتے تھے نا تو ان کے پوتے نواسے وہاں تھے جو ان کی خدمت میں دن رات لگے ہوتے تھے, بہو بیٹا بچے سارے.
تو ان کی بہت کیئر کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بھی اس کام میں لگا دیا. ان کے آتے تھے انڈیا سے, کبھی کوئی آیا ہوتا تھا ڈیلیگیشن کے, ان کا انٹرویو کرنے لوگ آئے ہوتے تھے, تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ آ جایا کریں اور ان کے ساتھ انٹرویو کروا دیا کریں. ان کو کم اونچا بھی سنتے تھے اور نہ مطلب ان کو ساتھ میں آپ انٹرویو وغیرہ میں ہیلپ کیا کریں. تو میں پھر اکثر جا کے ان کے ساتھ بیٹھتی تھی اور پھر وہ, آپ کو پتا ہے بڑے آدمی کے پاس بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ فیض پہنچتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو کچھ آ کے ان کی باتیں بھی سنیں آپ اور پھر ساری ان سے بات چیت بھی کریں تو بڑا ہی اچھا لگتا تھا. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے یہاں آئیں گے تو میں کیا پکاؤں, آپ کیا کھانا چاہیں گے؟ تو کہتے ہیں گڑ والے چاول تو ضروری ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں لے جاتی تھی جو وہ کھانا چاہتے تھے, کچھ بھی پکا کے میں اکثر لے جاتی تھی. تو بڑی اچھی ان کے ساتھ یادیں ہیں, ان کے ساتھ باتیں. پھر مطلب اس طرح کے بڑا اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ. اچھا پھر یہ ہوا کہ ایک دن فیض صاحب آئے, لاہور آنا تھا ان کو, تو انہوں نے فون کیا کہ میں لاہور آ رہا ہوں تو آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ جو فیلکن کمپلیکس وہاں بھی ہے تو وہاں ٹھہریں گے. تو میں نے کہا ہم آپ کو وہاں سے لے لیں گے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ آ رہے تھے تو میرے یہاں وائٹ واش ہو رہا تھا, تو ہم اپنے گھر نہیں لائے. وہاں ایک بہت معروف شاعرہ تھی, ایجڈ سی آنٹی کہنا چاہیے جن کو, نسیم اختر صاحبہ. تو وہ ان کے ہاں کافی محافل ہوا کرتی تھی. تو میں نے کہا وہ ایک جگہ ہے کہ ہم وہاں آپ کو لے آتے ہیں, وہاں بیٹھ جائیں گے. اچھا وہاں بیٹھ گئے تو میں نے کہا کہ آپ کو مہدی حسن صاحب سے ملنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ضرور, مہدی حسن صاحب سے اگر ملاقات ہو جائے تو اور کیا چاہیے. 20 سال سے ہم نہیں ملے. 20 سال کے بعد پھر ہم ان کو لے کے تو مہدی حسن صاحب کے پاس چلے گئے. اب وہ 20 سال کے بعد دونوں مل رہے ہیں, مہدی صاحب بھی رو رہے ہیں, وہ بھی اپنی یادیں تازہ کر رہے ہیں کہ یاد ہے جب رنجشی صحیح ریکارڈ ہوا تھا تو یوں ہوا تھا, وہ ہوا تھا. اتنا اچھا لگا مجھے وہ تصویر. میں نے بہت عرصہ اپنے فیس بک کی وہ جو ہوتی ہے نا پیچھے, جتنی اس میں لگا کے محبت رکھی. سے, جتنا دل سے آپ یہ سارا پورا واقعہ بتا رہی ہیں تو یقین جانیے کہ وہ تصویر دکھانے کی ضرورت نہیں, وہ سننے والے دیکھ رہے ہیں. بہت اچھا. تو وہ بڑا اچھی ایک تصویر ہے کہ ایک طرف فیض صاحب وہ فراز صاحب بیٹھے ہیں, ایک طرف مہدی حسن صاحب بیٹھے ہیں, میں زمین پہ نیچے دونوں کے درمیان بیٹھی ہوں. بڑی یادگار تصویر ہے اور بڑی اچھی یادیں ہیں. بندہ جب وہاں کی بات کرتا ہے نا اپنی پرانی یادوں کی تو اسی ٹرانس میں چلا جاتا ہے, اسی دور میں چلا جاتا ہے. بالکل. چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ کی, چائے پی لیں آپ. ہاں چائے کی پیالی. باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اکثر, تو میں چاہتا ہوں کہ چائے ٹھنڈی نہ ہو, آپ جو ہے وہ چائے پیتی رہیں. چائے تو گرم ہی اچھی لگتی ہے. اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے رنجش سے ہی گنگنایا تو پورے اسٹوڈیو کے اطراف کا ماحول نا ایک بالکل ہی ایسا ہو گیا کہ جیسے آپ نے اپنے شہر میں لے لیا سب کو. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ ترنم سے بھی سنا دیں ہمارے سننے والوں کو, بہت اچھی سماعت ہے. ضرور انشاءاللہ میں بالکل آپ کو سنا دیتا ہوں. خواتین و حضرات, آپ سن رہے ہیں باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ اور پروڈیوسر ہیں ہماری اسیان بی بی بلوچ, نگران ہیں میمونہ شمیل اور چینل ہے FM 93. تو سماعت کیجیے ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ کو, یہ کتنا اچھا ترنم پڑھتی ہیں. درد کے باب میں زندگی کاٹ دی, واہ. درد کے باب میں زندگی کاٹ دی, ہم نے تو خواب میں زندگی کاٹ دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عشق بھٹکا کبھی شہر بھمبھور میں, عشق بھٹکا کبھی شہر بھمبھور میں, اور پنجاب میں زندگی کاٹ دی, اور پنجاب میں زندگی کاٹ دی. باب عشق و مروت نہ ہم پر کھلا, باب عشق و مروت نہ ہم پر کھلا, ایک اسی باب میں زندگی کاٹ دی, ایک اسی باب میں زندگی کاٹ دی. بہت شکریہ.
کچھ کو مر کر بھگورو کفن کب ملا, کچھ کو مر کر بھگورو کفن کب ملا, کچھ نے کم خواب میں زندگی کاٹ دی, کیا بات, کچھ نے کم خواب میں زندگی کاٹ دی. کیا بات ہے. جن سے ملتی نہیں تھی میری عادتیں, جن سے ملتی نہیں تھی میری عادتیں, ایسے احباب میں زندگی کاٹ دی, زندگی کاٹ ایسے احباب میں زندگی کاٹ دی. کیا بات. اور آخری شعر کے پاؤ بھر رونقیں ڈھیر تنہائی کا, پاؤ بھر رونقیں ڈھیر تنہائی کا, انہی اسباب میں زندگی کاٹ دی, انہی اسباب میں زندگی کاٹ دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنا خوبصورت ترنم ہے آپ کا. آپ یہ خود بناتی ہیں طرزیں؟ جی. تو گویا آپ موسیقار بھی ہوئی. جی کہہ سکتے ہیں. تو موسیقی کی باقاعدہ تربیت لی آپ نے؟ جی تھوڑی انیشلی لی تھی, تھوڑی بہت لی تھی. کس سے؟ تجمل حسین صاحب کراچی ہی میں تھے. اچھا. وہ جنگلز کے بادشاہ تھے, جنگلز بناتے تھے بہت اچھے. تو کبھی کوئی جنگل ونگل گانے کا موقع ملا؟ نہیں, میں نے پروفیشنلی کچھ نہیں گایا. میں اپنے لیے ہی گاتی ہوں, مطلب کچن میں گا لیا, یہ اپنی غزلیں گا لیں, بس یہ. میں نے پہلی بار آپ کو سنا اس دن مشاعرے میں, اور میں نے دیکھا کہ کیا کمال ترنم ہے آپ کا. بہت شکریہ. تو یہ باقاعدہ طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فن ہے جو کہ ہمارا روایات کا حصہ ہے, ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ترنم ہے نا, جیسے بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گانوں کی طرز میں, شاعری کا ترنم تو ڈفرینٹ ہوتا ہے, کلاسیکی روایت سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو کیا خاص کرنا چاہیے ترنم کو وہ کرنے کے لیے کہ آپ اپنے رنگ سے جڑے رہیں؟ کوئی ٹپ دے نا کسی کو. نہیں, بس یہ خیال رکھیں. اب تو دیکھیں نعتیں بھی آپ گانوں کی طرزوں پہ پڑھ رہے ہیں, تو یہ اچھا نہیں ہے. نہ اپنی غزل کو گانے کی طرز پہ ہونا چاہیے, نہ نعت کو ہونا چاہیے. آپ اپنا بنائیں, سادہ سا بنا لیں, کوئی بھی ضروری نہیں کہ بہت کمپلیکیٹڈ سی کمپوزیشن بنائیں. یہ وہ سیدھے سا کوئی بھی ترنم آپ بنا سکتے ہیں آسانی سے, اگر آپ کی آواز اچھی ہے. چلیں, گریٹ ہو گیا. تو خواتین و حضرات, ڈاکٹر خالدہ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت خوبصورت شاعرہ ہیں, اور جتنی اچھی شاعری یہ لکھتی ہیں, جتنا اچھا ترنم سے پڑھتی ہیں, یہ خود ان کی شخصیت بھی اتنی خوبصورت ہے, اتنی ہی جو ہے وہ جاذب نظر ہے. بالکل جی, ویسے جیسے آپ ان کی شاعری سن رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین کو کچھ اور سنا دیجیے. ابھی آپ پہ منحصر, آپ ترنم میں سنائیں گی یا ویسے سنائیں گی؟ دونوں الاؤ ہے آپ کو, چونکہ آپ کا ترنم بھی اتنا ہی اچھا ہے آپ کا, بلکہ میں ترنم میں ہی سنا دیں ایک اور. آخر میں ایک ترنم سنا دوں گی, اس سے پہلے 2 اشعار ضرور سنانا چاہوں گی. یہ بہت خاص اشعار ہیں. ہاں, خاص اشعار ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہ سامعین تک ضرور پہنچنے چاہیے, سامعین تک اور ہمارے پروڈیوسر تک. جی ہاں, ضرور پہنچنا چاہیے. اس لیے 2 اشعار کے بعد پھر ترنم انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہم یہ الفاظ جو تحریر کیے جاتے ہیں, ہم یہ الفاظ جو تحریر کیے جاتے ہیں, اپنے حالات کی تشہیر کیے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. ہم یہ الفاظ جو تحریر کیے جاتے ہیں, اپنے حالات کی تشہیر کیے جاتے ہیں. اور اس غزل کا سب سے جو مقبول شعر ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ, باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ, نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں, نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اب ایک آخری غزل پیش کرتی ہوں کہ اپنے پندار اور انا کے چراغ. کیا اچھی آواز ہے, واہ واہ. اپنے پندار اور انا کے چراغ تاک پر رکھ دیے بجھا کے چراغ. کیا بات ہے, کیا بات ہے.
کیا بات ہے. تاک پر رکھ دیے بجھا کے چراغ، روشنی کی سبیل کرتے ہیں، روشنی کی سبیل کرتے ہیں، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ. کیا بات ہے بھائی، شعر سنے بھائی، واہ واہ واہ. پھر پڑھیں اس کو. روشنی کی سبیل کرتے ہیں، سبیل کرتے ہیں، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں، سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں، جلتے بجھتے رہے ہنا کے چراغ، جلتے بجھتے رہے ہنا کے چراغ، روشنی کی سبیل کرتے ہیں، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ. کیا بات ہے، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ. کیا بات ہے. یقین مانیے کوئی میں فین ہو گیا آپ کی آواز کا، ترنم کا بطور خاص. بہت شکریہ. اور میں چاہتا ہوں مجھے آپ جو ہے نا مجھے بھی سکھائیں آپ. بس تو یہ سارا کریڈٹ تو تجمل حسین صاحب کو جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت 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 خوبصورت رہا. کوئی جاتے جاتے مختصراً میسج دینا چاہیں اپنے جیسی خواتین کو جو لکھنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، لکھنا چاہتی ہیں، کوئی پیغام دے دیں ان کو، کیا پیغام دینا چاہیں؟ پیغام میں روز ہر انٹرویو میں ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ مطالعہ کریں، مطالعہ کریں، مطالعہ کریں. خدا کے واسطے مطالعہ ہاں، کریں. کیونکہ اس کے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ میں اسی لیے آپ کی بات کو، یہ میرا مسئلہ بھی یہ، میں نے اس کے ساتھ خدا کا واسطہ کہہ دیا. خدا کا واسطہ مطالعہ کریں آپ. کیونکہ اگر آپ یہ ذہن میں ہے کہ میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں، یا چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ نظم ہو، شاعری ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پڑھیں. آپ FM 93 سے پروگرام سماعت کر رہے تھے باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے، اور پروڈیوسر تھی اسیان بی بی بلوچ، اور نگران ہیں جی میمونہ شمیل. سو آپ سب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر خالدہ آپ کا شکریہ، آپ آئیں، آپ نے وقت نکالا. سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں سامعین سے گفتگو کر سکوں اور ان سے بات چیت کر سکوں. تو بہت شکریہ. سلامتی و خیر. خواتین و حضرات، سلامت رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.